نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، 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 نور آ گیا۔ میں گدا تم بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تم بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور نہ تیرا صدقہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بولے بالا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور آ گیا، 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 نور دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور
کا فیض نور ہے، رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تھی غزل بن کر قصیدہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور نور سے معمور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہیں بہاریں، مسکراتی ہیں بہاریں، سب فضا پر نور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، شاندار کی آمد، مرحبا، مقبول کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سید کی آمد، مرحبا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ غم زدو تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، غم زدو تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، آ گیا وہ جس کے صدقے آ گیا ہو جس کے صدقے ہر بلا کافور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، میٹھے آقا کی ولادت، میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، دلبر کی آمد، مرحبا، حبیب کی آمد، مرحبا، عربی کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بخش دے مجھ کو الہی بہرے میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی، بخش دے ہم کو الہی بہرے میلاد النبی، نام اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بنا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ بنا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، آ گیا عطار دیکھو، آ گیا عطار دیکھو، آ گیا گیا عطار دیکھو، عشق میں معمور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا، ظاہر کی آمد، مرحبا، اول کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا، سید کی آمد، مرحبا، جید کی آمد، مرحبا، سرور کی آمد، مرحبا، سرور کی آمد، مرحبا، طہا کی آمد،
आमद, मरहबा यासीन की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा रऊफ की आमद, मरहबा करीम की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा हवा। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा हवा पढ़ते हैं है सल्लल्लाहु वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज करो दीवान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु रबीउल अव्वल को वो आया दुर्ले करीम रबीउल अव्वल को वो आया रसूले करीम माहे नबूवत मेरे रिसालत माहे नबूवत मेरे रिसालत साहिब देखो के अजीम नबी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल नूरे सरापा चांद सा चेहरा नूरे सरापा चांद सा चेहरा हक का प्यारा रसूल मदनी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लाए झूला झुलाने लोरी देजी शान जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी देजी शान सो जा रहमत ते आलम सो जा रहमते आलम तो जग का पिता नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु
لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں 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 آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا سبحان اللہ کیا بات ہے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں جب قبر میں کہیں گے سرکار نے یہ میرا ہے جب قبر میں کہیں گے سرکار نے یہ میرا ہے جب قبر میں کہیں گے سرکار نے یہ میرا ہے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا سبحان اللہ فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں واقعی جس گھر میں جس محفل میں جس جگہ پر جس مقام پر جس گھڑی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھڑی وہ مقام اور وہ جگہ افضل و اعلیٰ ہوا کرتی ہے اور اس میں اپنے اللہ کریم عز و جل برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے شیطان اس گھر سے کافی دور چلا جاتا ہے اور جہاں جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے تو شیطان اس گھر سے دور بھاگتا رہتا ہے کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں نا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور سبحان اللہ بیٹھنے والا انسان
بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور واقعی یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ مالک کریم نے ایک بار پھر جیتے جی یہ ماہ مبارک ربیع النور شریف کا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو جتنا مالا مال کر سکتے ہیں کر لیں، کہ یہ مہینہ اگلے سال آئے گا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لہٰذا اس ماہ مبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت کر کے، آپ کا ذکر کر کے، آپ کی یاد منا کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کر کے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی سنتیں سیکھ کر، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگا لیں گے، جتنا اپنے عشق و محبت کو بڑھا لیں گے، جتنا آقا سے پیار کر لیں گے، انشاءاللہ الرحمن یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہم پر بہت سارے احسانات کیے، سب سے بڑا احسان تو یہ کیا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر احسان بالا احسان کہ ہمیں امت محبوب میں پیدا کرنے کے بعد ایمان کی لازوال دولت سے مالا مال کیا، پھر احسان بڑا احسان کہ ہمیں عاشق رسول بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بنایا، اپنے حبیب کی محبت میں ہمیں گھمایا، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائی، اور پھر احسان بالا احسان کہ اللہ کریم عز و جل اپنے محبوب کے ذریعے ہم پر جو تحفہ نازل فرمایا، وہ تحفہ بھی ایسا کہ جس تحفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنے سارے احسانات فرمائے، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ کا کیسا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان محبوب علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آقا کا تذکرہ کریں، اپنے محبوب علیہ السلام کی یاد منائیں، اپنے آقا سے لو لگائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہر جگہ، ہر مقام، ہر لمحہ کرتے رہیں، اور بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف آئیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم کے ہم محبوب بندے بن جائیں، تو اس کا فارمولہ اللہ کریم نے قرآن پاک ہمیں دے دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے محبوب بن جائیں تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اے محبوب آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کا حکم مانیں، آپ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جائیں، آپ کی اطاعت میں کامل ہو جائیں، آپ کی محبت میں کامل ہو جائیں، آپ کی اتباع میں کامل ہو جائیں، تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی، ہم میں سے ہر کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، تو اس کے لیے ہمیں فارمولہ مل گیا کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کئی ساری چیزوں میں ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا بھی آپ کی اتباع ہے، آپ کی یاد منانا بھی آپ کی اتباع ہے، آپ سے محبت کرنا بھی آپ کی اتباع ہے۔ آپ نے جو قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، آپ نے ہم تک پہنچایا، اس کے فرامین پر عمل کرنا بھی آپ کی اتباع ہے، جن کاموں سے منع فرمایا ان سے رک جانا اتباع ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی اتباع ہے، نمازوں کی پابندی کرنا بھی اتباع ہے۔ اور کیسا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 5 نمازیں ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے شب معراج تحفے میں عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپسی تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو ایک تحفہ عطا فرمایا، اور وہ 5 نمازیں ہیں، اور ان کی کیسی کیسی شان و عظمت ہے اور کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ آئیے مختصر ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں میں نے توریت کے کسی مقام پر پڑھا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گناہ تو بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے بدلے بخش دوں گا، دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی مقرر کر دوں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو
हफ्त यानी सातों आसमानों जमीन में कोई फरिश्ता बाकी ना बचेगा, सब ही उनकी मगफिरत चाहेंगे, और फरिश्ते जिसकी मगफिरत चाहें मैं उसे हरगिज अजाब ना दूंगा। ए मूसा, मगरिब की 3 रकातें हैं, इन्हें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी तो आसमान के सरवारे सारे दरवाजे इनके लिए खोल दूंगा, जिस हाजत का सवाल करेंगे उसे पूरा ही कर दूंगा। ए मूसा, शफक डूब जाने के वक्त यानी इशा की 4 रकातें हैं, अहमद और उनकी उम्मत पढ़ेगी, वो दुनिया और माफिया यानी दुनिया और उसमें जो चीजें भी हैं उन सब के लिए उन सब से बेहतर होंगी। वो इन्हें गुनाहों से ऐसा निकाल देंगी जैसे अपनी माओं के पेट से पैदा हुए। ए मूसा, वजू करेंगे अहमद और उसकी उम्मत जैसा कि मेरा हुक्म है, मैं इन्हें अता फरमाऊंगा हर कतरे के एवज यानी बदले कि जो पानी से टपके, एक जन्नत जिसका अर्ज यानी फैलाओ आसमान और जमीन की चौड़ाई के बराबर होगा। ए मूसा, 1 महीने के हर साल रोजे रखेंगे अहमद और उसकी उम्मत, और वो माह रमजान है, मैं अता फरमाऊंगा इसके हर दिन के रोजे के एवज यानी बदले जन्नत में एक शहर, और अता करूंगा इसमें नफल के बदले फर्ज का सवाब, और इसमें लैलतुल कद्र अता करूंगा। जो इस महीने में शर्मसारी व सिद्क यानी शर्मिंदगी और सच्चाई से एक बार इस्तिग़फ़ार यानी तौबा करेगा, अगर उसी रात या उसी महीने भर में मर गया उसे 30 शहीदों का सवाब अता करूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाइए, सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के जिम्मे में है। सुभान अल्लाह। एक दूसरी रिवायत में, तुम अल्लाह पाक का जिम्मा ना तोड़ो, जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उसे औंधा यानी उल्टा करके जहन्नम में डाल देगा। ऐ मेरे प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अंदाज़ा लगाइए अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम पर कैसा करम किया है। 5 नमाजें पढ़नी है और 5 नमाजों के कैसे फ़ज़ाइल हैं। फजर और इशा अगर कोई बाजमात पढ़े तो पूरी रात इबादत का सवाब है, बल्कि हज और उम्रे के सवाब की बिशारतें भी हैं। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इस तरह याद मनाना नसीब फरमाए कि हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, हमारा कोई रमज़ान का रोज़ा ना छूटे, हमारी कोई सुन्नत ना छूटे, हम खाएं तो सुन्नत के मुताबिक, बैठें तो सुन्नत के मुताबिक, पिएं तो सुन्नत के मुताबिक, हम चलें तो सुन्नत के मुताबिक, निगाह उठे तो सुन्नत के मुताबिक, निगाह झुके तो सुन्नत के मुताबिक, हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। हम अपने किरदार में आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा का फैज़ पाएं, हम अपने अमल में आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत लाएं, इत्तिबा लाएं, और फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की इताअत और इत्तिबा की तरफ देखें, तवज्जो करें। तो अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल अब उन सहाबा इकराम के सदक़े में हमें भी अपने महबूब का मुत्तबे बनाए, आपका फरमाबरदार बनाए कि जिस अंदाज पर सहाबा ने इत्तिबा की। अल्लाह अल्लाह, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम बस हुक्म का इंतजार करते कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारका जुम्बिश करे और रहमत के फूल झड़े तो सही। सहाबा इकराम यूं दामन फैलाए बैठे होते। आका फरमाते, मेरे सहाबा आज ये काम करना है। किसी सहाबी की तरफ से ये जवाब ना था कि आका आज तो मौसम ऐसा है, आज तो हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, चलो कल नहीं परसों कर लेंगे, या यूं कोई चूचरानी होती। आका ने फरमा दिया, सहाबा ने उठकर खड़े होकर करना शुरू कर दिया। ले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जब नमाज का वक्त हो जाए, हमारा सर अल्लाह के बारगाह में झुक जाए। अगर हमारे घर के नज़दीक मस्जिद है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाजमात अल्लाह के घर में हाजिर होकर नमाज अदा करें। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल हम सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए, दिन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ आना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का और अपना जिक्र करना कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें हमेशा हर वक्त हर लम्हा अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, अल्लाह का जिक्र करने की आदत बनाइए। जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नाफरमानी ना करो, नाशुक्री ना करो। तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह अकबर, कैसा अंदाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इनाम फरमाया कि बंदा एक बार कहे ना अल्लाह तो रब की रहमत 70 टाइम लब्बैक इरशाद फरमाती है। सुभान अल्लाह। अब मुझे वो बात याद है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने एक तोता पिंजरे में कैद करके दे दिया। लो जुनैद, आपके लिए तोहफा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने उसको घर में रख लिया। जब खुद खाना खाने बैठते तो तोते को भी खिला देते। एक दिन तोते ने कहा, जुनैद बड़ी ताज्जुब की बात है। कहा क्या बात है? कहा बड़े अफसोस की बात है। कहा क्या बात है? कहा जुनैद, आप तो दोस्तों से मिलते जुलते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, सब कुछ करते हो, मुझे आपने कैद में डाला हुआ है। जुनैद ने कहा बात तो सही है, चल तुझे आज़ाद कर देते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने पिंजरे की खिड़की खोली, तोता बाहर आया। अब जब उड़ने लगा तो जाते जाते कहता, जुनैद सुनिएगा।
جنید بغدادی نے فرمایا بول کیا بات ہے؟ کہا جنید بغدادی نے تھوڑی دیر اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو مجھے اتنی لمبی قید برداشت کرنی پڑی۔ اے جنید اس بندے کا کیا حال ہوگا، اس انسان کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اے میرے پیارے اسلام میں ہم سوچے تو صحیح ہے، ہم اپنے دوستوں کو سب کو یاد کرتے ہیں، رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، بھائیوں بہنوں کو یاد کرتے ہیں، احباب کو یاد کرتے ہیں، کنبے قبیلے کو یاد کرتے ہیں، بزنس پر کام کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں، ہر کسی سے تعلقات رکھتے ہیں، ہر کسی کو یاد کرتے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں یار کیا بات ہے بڑے دن ہو گئے ملاقات ہی نہیں کرتے ہو یار، آپ کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا ہے، کدھر چلے گئے ہو، فون بھی نہیں کرتے ہو یار، کبھی یاد کر لیا کرو۔ ہم بڑے تعجب کے ساتھ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا جس رب عز و جل نے نعمتیں دی، جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے سب کچھ دیا، اس رب کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں، اس رب کا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو لے کر مچھلی کا شکار کرنے گئے، دریا کے کنارے پہنچے، جال ڈالا، مچھلی پکڑی، بیٹی کو دی، بیٹی نے تھیلی میں ڈال دی، دوسری مچھلی پکڑی، تیسری پکڑی، ادھر مچھلیاں پکڑ کے وہ بزرگ تھیلی میں ڈلواتے رہے، ادھر وہ بچی کیا کرتی، مچھلی پکڑ کے واپس چھوڑ دیتے دریا میں، ادھر سے نکال کے واپس دریا میں چھوڑ دیتی۔ 1 2 4 5 7 10 بزرگ نے جب دیکھا کہ آپ اچھی خاصی مچھلیاں ہو گئی، اب گھر چلتے ہیں، کہا بیٹی چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت مچھلیاں ہو گئی۔ جب تھیلا اٹھایا تو تھیلا خالی ہے۔ کہا بیٹی کیا کیا مچھلیوں کا، اتنی محنت سے تو میں نے پکڑی تھی۔ کہا ابا جی میں نے تو ساری دریا میں واپس چھوڑ دی۔ کہا بیٹا میں نے اتنی محنت سے ساری مچھلیاں پکڑی، تو نے واپس چھوڑ دی، کیا بات ہے؟ کہا ابا جی آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ جال میں پھنستی ہے، تو میں نے سوچا یہ ساری مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل تھی اور جال میں پھنس گئیں، ہم ان کو کھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا انداز تھا ہمارے بزرگوں کا، تربیت کا انداز دیکھیں ہم۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، کدھر سے کھا رہے ہیں، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، کون لا رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ کریم اپنے محبوب کے جلووں میں ہمیں گم رہنا نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں سے اپنے دل کو معمور رکھنا نصیب فرمائے۔ اس گھر کو بھی اللہ کریم بقع نور بنائے، اور ہم سب کے گھروں کو بھی محبوب کریم کے نور سے منور فرمائے، ہمارے مرحومین کی قبریں بھی اللہ اپنے حبیب کے نور سے معمور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم راجہ فاروق صاحب اور شاہ صاحب میزبان، علامہ صاحب اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑ احسان ہے کہ آج ہم 1 سال بعد دوبارہ اس عظیم محفل میں جمع ہوئے، اور مجھ گنہگار کو بھی یہ سعادت بخشی کہ آپ سب کی زیارت ہوئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس محفل میں ہم نہیں ہوتے، اس میں ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جو اپنے حبیب کی محفل کے لوگوں کو چن لیتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہے۔ ہم روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پورے مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں اس کی تفسیر کی۔ قرآن پاک صراط مستقیم ہے، دین اسلام بے شک، لیکن عارفوں کے ہاں، عشاق کے ہاں، اور بالخصوص ابن عباس نے مسلم میں، مشکات میں، تمام کتب حدیث آئی ہے، جب پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، فرمایا صراط مستقیم ذات محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نقطے میں، اور یہ ابھی ہمارے لیے نہیں ہے،
ابتدا سے جب سے اللہ نے اس مخلوق کو قیام آیا تو آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے 3 جلسے کیے. ایک اپنی وحدانیت کا، اس میں ایک سوال پوچھا اور اس طرف بھی کر قال بلا، کیا میں رب نہیں ہوں؟ خاموشی. دوسرا خاص اجلاس بلایا اور انبیاء سے کہا کہ میں تمہیں رسالت دوں گا، نبوت دوں گا، تم جا کے دنیا میں میرا پیغام دینا، لیکن 7 کنڈیشن رکھی کہ میرا حبیب آخر میں آئے گا، ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے. سب نے کہا بالکل، اقرار کیا، لیکن یہ خاموشی اختیار نہیں کی. کہا تم اقرار کرتے ہو؟ کوئی پھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کہا اقرار تم. پھر فرمایا اچھا پھر تم گواہ ہو جاؤ. فرشتوں میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو، ملائکہ تم بھی گواہ، اور میں خود بھی گواہ ہوں. اس ابتدا سے جب ابھی یہ آسمان زمین کوئی چیز تھی نہیں، اس وقت سے ذکر محمد شروع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں 70,000، ایک میں ہے کئی سو انبیاء کی مزار انوار. اس احاطے میں جو حتیم ہے 7 مطاف، اس میں ہے. بعض مکہ کے دیگر علاقوں میں ہے کہ تمام نبی چرچا کرتے آئے اپنے اپنے زمانے میں، اپنی امت کو ڈنگا بچاتے آئے کہ وہ آخر میں جو ایک نبی آخر زمان آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ یہاں تشریف لائیں گے. ان کی آرزو سے کہ ان کا دیدار کر لیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو مطاف کے نیچے ان کے جو مزارات ہیں، قبریں ہیں، فقہاء اولیاء نے اس کو یوں بیان کیا کہ گویا ہم دیدار تو نہیں کر پائے، ان کے تلویوں کو دیدار ہی کر لیں. پھر اللہ نے معراج کی رات سارے انبیاء کو بلا کر دیدار بھی کرایا، امامت بھی کرائی. اس لیے ہم لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے پیار کا سودا بیچنا. کوئی لے چلے جاؤ، ہمارا اس میں کس سے بحث مباحثے کی بات نہیں ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جب اپنا تعارف کرایا تو کہا حبیب آپ کہہ دیے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. اپنے لیے غائب کو استعمال کیا. اور جب حبیب کی باری آئی کہا نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور شروع سے لے کر آپ دیکھتے ہیں اور قیامت تک ہوگا، قیامت کی صبح کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک مقام ایسا ہے جو نبی کا ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کے لیے ہے، وہ الوہیت ہے، سجدہ ہے، عبادت ہے. اس کے علاوہ ابتدا میں جائیے عالم ارواح سے لے کے جب میثاق ہوا، ہمارے والدین کا نکاح ہوا، پھر قبروں میں، پھر حشر کے میدان میں، کسی مقام پر اللہ نے اپنے حبیب کو جدا نہیں کیا. 38 مقامات ہیں قرآن پاک کے اندر جہاں پر آئے آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے، اپنے لیے اور سب کے لیے، کہ کوئی ایک مقام ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف یہ کہا ہو کہ میری اطاعت کرو. کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے. اسے پتا تھا کہ منافقین اور ایسے بندے ہوں گے جو کوئی راستہ نکالیں گے. کچھ نکالتے ہیں، قیامت تک نکالیں گے. وہ عبداللہ بن ابی کی نسل ختم نہیں ہوتی، وہ رہتے ہیں، مختلف شیپس، نام چینج ہوتے ہیں، اف بٹ کے ساتھ ہوتا، مگر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یہ نہیں اتاری کہ صرف میری اطاعت کرو. البتہ محبت کا انداز دیکھیے اور شان رسالت دیکھیے کہ اپنی حبیب کی شان میں 20 آیات اتاری ہیں کہ صرف آتی رسول، حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کا دروازہ چھوڑ کر تم میرے پاس ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ کو وہ توحید ہی پسند نہیں ہے جو در مصطفیٰ کے بغیر ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا.
ہم دیکھتے ہیں نا قرآن پاک. آپ ایمان سے بتائیے, آپس کی ہم بیٹھے ہیں سارے, دنیا کے لیے چیلنج ہے. حضور نے فرمایا میرا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی گواہ ہے؟ اور مکے والوں نے, ہم لوگوں نے جو ہمارے پچھلے تھے, انہوں نے تو کئی اپنے خدا بنائے ہوتے, جنہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ, وہ ابو بکر عمر عثمان علی ہو گئے. جنہوں نے کہا اف بٹ, وہ ابو جہل ابو لہب عتبہ تابہ ہو گئے. حضور نے کہا یہ لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ اللہ کا کلام ہے, ہم سب مان گئے. صدقت یا رسول اللہ, اللہ کا کلام ہے, قیامت رہے گا. یہ جنت ہے, مان گئے. یہ دوزخ ہے, مان گئے. قبر میں عذاب ہوگا, مان گئے. دیکھیں کسی نے نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے. اور مزے کی بات کہ جب مکے کے بدبختوں نے وٹنس مانگا, اچھا کیا دلیل ہے کہ آپ کا رب ایک ہے؟ ہمارے تو نعوذ باللہ 360 خدا ہیں. انہوں نے کہا میں دلیل ہوں, میری 40 سال کی زندگی آپ کی دلیل ہے, آپ کے سامنے ہے, اٹھاؤ کوئی انگلی. انہوں نے کہا نہیں, آپ صادق و امین ہیں. اور کیوں نہ ہم میلاد بنائیں, کیوں نہ کریں؟ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کی کوئی خطائیں ہوتی ہیں, اور ہمارے رسول جن کے ہاتھ وہ ہیں کہ اگر قحط سالی میں اٹھ جائیں تو گنگائیں اور گھٹائیں چھا جاتی ہیں, ان کی میلاد نہ منایا جائے. نگاہیں وہ ہیں کہ اوپر اٹھیں تو عرش کو دیکھتی ہیں, اور مکہ ہو تو مسجد اقصی کا نقشہ بتا دیتی ہیں, اور مدینہ ہو تو روم اور فارس کے محلات نظر آئیں. اس آقا کا کوئی مقابلہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. لعب دان وہ ہے کہ کھاری کنویں میں ڈال دیں تو شیری بن جاتا ہے, بلکہ دنیا پوری کے ڈاکٹرز کہتے ہیں, ہم لوگ آج دن دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنے خامد کو لعاب کو اپنے پانی پہ نہیں پیے گی, بچے چھوٹنے کا لعاب آپ نہیں پیے گی, اس میں جرمز ہے, جراثیم ہے. لیکن قربان جائیں میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جسم کھاری کنواں ہے, اور ابو بکر کے زخم پہ لگاتے ہیں یہ مولا علی کی تو شفا بن جاتی ہے. ان کا کوئی دنیا میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پسینہ میرا آپ کا سب کا, بیوی بچے کا, اپنے مرشد کا, کسی کا پسینہ اس میں جراثیم میں بدبو ہے. لیکن قربان پوچھو میں سلیم سے کیا کر رہی ہوں؟ یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. جمع کیا, دنیا کی کوئی خوشبو اس پسینے کے برابر ہو نہیں سکتی ہے. بال موئے مبارک جو ہمیں اللہ زیادہ نصیب کراتا ہے, کسی کے بھی بال ہوں, بال ہیں پھینکے جاتے ہیں, میں کہ نہیں وہ میرے آقا کے بال ہیں. مسلم کی حدیث ہے, حج کے بعد وضو نے حلق کرائے. یہ حدیث جب میں نے ایک اور جگہ پیش کی تو تقریباً 10-12 پکے سلفی لڑکے, why راجہ بھائی we can hold this موئے مبارک, yes we thought you did shirk, no this is a برکہ. no that's you heard, this is true. وہ بات تقسیم کی ہے, کتنے خوش نصیبی ہے. اور ام سلمہ ہماری ماں اس کو پانی کی بوتل میں ڈالتی اور اس کو لوگوں کو شفا بن جاتا. سبحان اللہ. اور پیشانی وہ ہے جو ہر بلا سے محفوظ, اور قلب اتھر جس کے اندر لوہے محفوظ ہے. موسیٰ بھی نبی ہیں, ہمارے سر کے تاج کلیم ہیں, مگر نہیں ایک تجلی آئی, موسیٰ بے ہوش ہو گئی 40 دن. اور اس کے بعد کا عالم یہ تھا کہ 2 میل تک, بعد میں ہے 30 میل تک, بعد میں ہے 2.5 میل تک, مختلف روایتیں ہوتی ہیں, کئی میل تک وہ اگر اندھیرے میں دیکھنا نظر آ جاتا. اتنے چہرے کا عالم تھا, اور چہرے پردہ ڈالتے. اور قربان جائے ہمارے آقا پر جب گئے, جبریل بھی رک گیا, براق بھی رک گیا, مکان رہا ہی نہیں, کہنے حبیب آپ آئیے. آگے کون تھا؟ رب تھا, یہ رب تھا. اور پھر حبیب نے وہاں بھی ان کا احسان دیکھ کے میرے آقا کا قدم قدم پر میرے نبی کا احسان ہے. اس عورت سے پوچھئے جو زندہ درگوز کر تھی کہ میلاد کیا ہے. اس ماں سے پوچھے جس کے بیٹے اس کو بازار میں بیچ آتے تھے کہ میلاد کیا ہے. اس باپ سے پوچھے جس کے سامنے اس کے بچے قتل کے جاتے ہیں. ہر آدمی اپنی اس میں تھا, لیکن نہیں, وہ آئے تو ساری بہاریں آ گئی. آج جس نمازوں کو علامہ صاحب نے فرمایا نماز یہ معراج تحفہ ملی, کیوں ملی؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ملی؟ اور ہم لوگ جو اس وقت لا شریک کی عبادت کے لائق ہوئے, جہاں میں یہ اعزاز بخشا کس لیے ہوا؟ میلاد ہوا تو سیرت آئی نا, میلاد ہوا تو سب کچھ ہوا. یہ جو بچے جھنڈے لگا رہے ہیں, جھنڈے ہم کیوں پکڑتے ہیں؟ ہماری مجال نہیں ہم پکڑے, نہیں, جبریل نے گاڑے تھے خانہ کعبہ کے اوپر. ہم جو لائٹیں لگا رہے ہیں یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ نے چاند ستارے بھیج دیے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادہ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ چاند ستارے سارے میرے گھر کے قریب آ چکے ہیں, اور میں نے
یمن کے اور محلات دیکھے، شام کے محلات دیکھے تو کیا تھا، اور پوری کائنات، اور آئے تو امت کے لیے۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں ہے یوم یجد اللہ رسول فقال ما اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ کے بعد ہم نہیں، ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی رسول ہوتے ہیں۔ رسول میں 5 اولو الرسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر میرے اور آپ کے آقا سرور عالم نور مجسم، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری حج اس آقا کی ایک جھلک کے لیے قربان ہو۔ صلی اللہ ان رسولوں کے جمع کرے گا، اور باقی رسول عمر میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا آئیں گے کہ یا اللہ بس مجھے بخش دیا، لا اسألک الیوم الا نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ میں آج اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ موسیٰ کلیم ہے، کچھ نہیں، ایک ذات ہوگی حبیب کی، لا اسألک الیوم الا امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ بخشنا تو اللہ نہیں ہے، اللہ مالک سمجھ کیا ذکر کرانے کے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چکر لگاؤ گے، ایک روایت میں 100 سال، ایک میں 300 سال، اللہ حساب بھی نہیں کرے گا۔ بالآخر حبیب سجدے میں جائیں گے، اللہ کو تو پتہ ہے کیوں سجدے میں ہیں، لیکن لاڈ کی باتیں ہیں، یہ ناز کی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں۔ ادھر فضیلت یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تاکہ اس امت کے لیے، ان کو آپس میں ملنے کے لیے پیٹ پتھر باندھے ہیں، پوری کائنات کو کھلانے کے لیے آئے ہیں۔ ساری کو کائنات کی ٹھوکر ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ میں نے کیسے بسر کی ہے۔ اس آقا کا میلاد نمنا کیوں نہ منائے، اور کون منائے گا؟ مکے میں نہیں ہوا تو مکے میں کافر تھے، کبھی دشمنوں نے میلاد خوشی کا اظہار کیا۔ آج اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھتے ہیں، آپ کے بچے جب پڑھتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، خوشی کون مناتا ہے؟ اپنے مناتے ہیں نا۔ تو یہ دل وہی بنائے گا جو گنہگار تو ہوگا، مگر اس آقا کی محبت ہوگی کہ جن کے قدم کبھی عرش پر ہوتے ہیں، کبھی فرش پر ہوتے ہیں، کبھی کعبہ کوسین ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، ان آقا کے لیے۔ اور یہ بات ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم آخری بات، سب لوگ بخاری کی بات کرتے ہیں نا، امام بخاری نے ایک ہی سوال لکھا قبر میں جس پر فیصلہ ہونا ہے، ما کنت تقول حق علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم دنیا میں اس کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں شخص کون تھے؟ وہاں اس نے پوچھا کہ اب آ کے بتا، تو پھر تقریر سنا ذرا، تو وہاں کیا کرتا تھا؟ اف بٹ لگاتا تھا یا کہتا نہیں میرے آقا سب کچھ ہے؟ جو صحابہ نے پوچھے، ایک سجدے کا بتا دیا، وہ الوہیت ہے۔ اس کے علاوہ وہ بڑھائے جو بڑھا سکتا ہو، اللہ نے جو کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا آسمان سے بلند، آسمان کیا چیز ہے؟ عرش کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے بلند کیا۔ اب وہی کچھ کیا سمجھو اللہ کے نعوذ باللہ برابر ہو، اللہ کی بات کو سمجھ سکتا نہیں۔ تو یہ ذکر اللہ نے کی، ہمارے دلوں کی جو ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس میں صرف ایک محبت نہیں ہے، محبت اور اتباع دونوں لازم لزوم ہے۔ میں عموماً جمعے کے خطاب میں زور دیتا ہوں اس بات کے، ادب رسول، محبت رسول، اتباع رسول، یہ دونوں تینوں لازم لزوم ہے۔ بنا ادب کے محبت کے اتباع اس طرح جیسے پھول ہوں آرٹیفیشل ہوں، اور اگر دعویٰ ادب محبت تو ہے، اتباع نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ کل آقا کے سامنے جانا ہے، دیدار ہونا ہے، تو کیا منہ دیکھیں گے؟ آقا ہم کیا لے کر آئے ہیں آپ کے لیے؟ بس نبی یہ کہ چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے حبیب راضی ہو، اور حبیب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو۔ اللہ نے کہہ دیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کرے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور حبیب کی ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی سوال ہے، اور ایک ہی ہے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اس امتی کا فرض ہے کہ جہاں اپنے ایمان تو لا چکے، جہاں ادب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتباع کرتا، اور محبت ادب کی کوئی حد نہیں، اتباع بتا دی گئی فلاں 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 چیزیں نہیں کرنی۔ تو جس نے اپنی آخرت بنانی ہو، جس نے قبر کو بہتر بنانا ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دامن مصطفیٰ کا پکڑ لے، اور اتنی مضبوطی شامل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی لا سکتی۔ پھر دیکھ کے مبارکبادیں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا آنا قبول کرے، میزبانی محفل کا قبول کرے، جو کچھ پڑھا ہم نے اس میں غلطی کوتاہی ہم اللہ معاف فرمائے، اور اس گھر کو آباد فرمائے۔ اور ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، معلوم نہیں ہماری قبریں کہاں پر ہوں گی، لیکن جہاں بھی ہیں بس ایک ہی دعا ہے
کہ جب حضور کے سامنے ہم جائیں شرمندہ ہونے سے اللہ بچائے، جب فضل کرے گا سب ہو جائے گا. شکریہ، جزاک اللہ. ہر دم کروڑوں درود اور سلام اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی آقا کی مغفرت فرما. اللہم آمین. جو بھی تیرے محبوب کا تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. اس محفل کا انتظام کیا، اہتمام کیا، ان کے رزق میں، مال میں، گھر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی اور اخلاص میں برکت عطا فرما. اللہم آمین. اللہ کریم ہم سب کو بھی اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہم آمین. ہم سب کے گھروں کو بقعہ نور بنا. میرے آقا علیہ السلام کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. آمین. ہمارے دلوں کو منور فرما. اللہم آمین. ہمارے گھروں کو منور فرما. اللہم آمین. امین کی قبروں کو منور فرما. اور ہم جب قبر میں جائیں آقا کے جلووں سے ہماری قبریں منور فرما. اللہم آمین. صالح کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. اللہ کریم گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. گناہوں سے بچانا نصیب فرما. نیکیاں کرنا کروانا نصیب فرما. اللہم آمین. نماز با جماعت پڑھانا نصیب فرما. اللہم آمین. مسجدیں آباد کرنا نصیب فرما. آمین. علم نافع عطا فرما. اللہم آمین. ہم سب کے دلی جائز تمناؤں پر رحمت فرما. اللہم آمین. ہمارے اظہر بھائی کے اور ہمارے تمام اسلامیوں کے گھروں میں برکت عطا فرما. جس گھر میں ہم حاضر ہیں ہم اس گھر میں تمام ایاز بھائی. ایاز بھائی کے گھر میں برکت ایاز بھائی کے عطا فرما. والد کے لیے اچھا، اللہ تعالیٰ یعنی باحیات ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد کریم کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. اللہ کریم ہم سب میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. ہمارے خاندانوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اللہم آمین. داد کے خاندان، داد کے خاندان، سسرال کے خاندان سے جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. اللہم آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور. آمین. آمین. صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اور دعا کر لیں. یا رب العالمین جو دنیا میں